نے نام سنا ہوگا امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، قربان جائیں کیسا وہ سید زادہ تھا، کتنی بڑی شان والا وہ اللہ کا ولی تھا۔ تو وہ ایک آتی ہے بات کہ آپ کا نام جماعت علی ہے نا، تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک وفد آیا آپ کے پاس، وہ دوسرے لوگوں کا، تو انہوں نے آ کے کہا حضور ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ تو سید زادے نے پہلے بٹھایا، مہمان نوازی کی، انہیں کھانا دیا، تو جب کھانا کھا لیا کہا اب بتاؤ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا حضور آپ سے مناظرہ کرنے آئے۔ تو آپ بیٹھ گئے، فقیر نے کہا ہاں جی بتاؤ کس بات پہ مناظرہ کرنا ہے؟ تو وہ 20-25 لوگوں کا وفد تھا، انہوں نے کہا حضور ہم 20-25 لوگ ہیں، آپ بھی تو کسی مفتی کو، کسی استاد کو، کسی شاگرد کو کسی بلائیں نا، آپ بھی تو پورا وفد ایک پوری جماعت لے کر آئے، ہم تو پوری جماعت ہیں۔ آپ مسکرا پڑے، سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے مجھ اکیلے کا نام ہی جماعت علی ہے، تو میں صرف نام کا جماعت علی نہیں ہوں، میں کام کا بھی جماعت ہوں۔ تو ہمارے بزرگ تو ایسے تھے جہاں بیٹھے تھے پوری جماعت تھے وہ، تو کہا میں اکیلا ہی جماعت علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب پیدا ہوئے نا، تو خیر جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو جب یہی 12-13 سال کی عمر ہوئی تو ایک دن گھر میں دادی کو کہنے لگے دادی ماں مجھے کوئی میٹھی چیز کھلاؤ، میں تجھے ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ تو دادیوں کو بڑا پیار ہوتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس نے دادی امی نے کوئی میٹھی چیز کا بندوبست کیا، تو انہوں نے جب کھا لی تو دادی نے کہا کہ پتر سنانا، وہ عجیب بات کیا سنانے والا تھا؟ کہا دادی جب میں پیدا ہوا تھا تو یاد ہے نا آپ کو کوئی چیز کاٹنے کے لیے چھری چاہیے تھی، تو وہ چھری آپ کو نہیں مل رہی تھی، تو دادی کا ذہن پلٹ کے وہ 12 سال پیچھے چلا گیا، سارا وہ نقشہ ذہن میں آ گیا، تو کہا ہاں جماعت علی مجھے یاد آیا جب تو پیدا ہوا تھا تو کوئی چیز کاٹنے کے لیے چھری چاہیے تھی لیکن مل نہیں رہی تھی، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بیٹا اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو فرمانے لگے دادی عجیب بات یہ ہے، خدا کی قسم جب تم چھری تلاش کرتے تھے تمہیں چھری نہیں نہ مل رہی تھی، میں جانتا تھا وہ چھری کہاں پڑی ہے، میں جانتا تھا وہ چھری کہاں پڑی ہے، لیکن میں بتانے بھی لگا تھا تو کسی نے آ کے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا جماعت علی ابھی نہ بولنا، خدا را ابھی نہ بولنا، قیامت آ جائے گی۔ لوگ آکندے سیدان دے گھر پتر جمعہ پہلے دن ہی کلام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جب تیرا وقت آئے گا پھر بولے گا، موتی رولے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوا۔ تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، تو کہتا ہے میرے جیسے ہیں، ارے ناداں تو دنیا میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، اللہ والے دنیا میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضرت تو قلم توڑ دیتے ہیں، ان کا میٹھا لہجہ قربان جائیں ایک ایک لفظ دل میں اترتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، جڑا تیری شان دا کرے مقابلہ، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے ہیں گل مکا چھڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور۔ تم نے پتہ نہیں کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو کسی چیز کا مختار نہیں ہے، کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، یا تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا؟ ہم اس نبی کے گیت گاتے ہیں جو نگاہ اٹھاتا ہے عرش مولا نیچے رہ جاتا ہے، نگاہ اس سے بھی اوپر جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور خطیب الاسلام کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میں اگر اس پہ گھنٹوں بھی گفتگو کروں تو شاید وہ آپ کو نتیجہ نہ دے سکوں، جہاں امیر ملت کا یہ جملہ آپ کو لے جائے گا۔ حضور خطیب الاسلام سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہارشی والے رحمت اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے نادانوں تمہیں وہ محبوب حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے نظر آتا ہے، سدرہ پہ جبریل کے آگے آگے جاتا نظر نہیں آتا۔ اور اقبال نے کہا تھا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تیری نگاہ ابھی یہاں اڑی ہے کہ بھائی یوسف کے آئے تھے لے کر آئے تھے کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے، نگاہ اٹھا کے دیکھ وہ یوسف مصر کا بادشاہ بھی بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا ہمارا آنا اور ہے اور اللہ والوں کا آنا۔ لو بات کو اختتام کی طرف لاؤں، مجھے ایک مطالبہ بھی کیا گیا۔